خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال۔ میں جا کے پوچھیا ماں حلیمہ وہ سونا بدنی تو ٹھیر ہو گئے، جواب ملے عدیم کملا کسے نے جڑے آئے بان کوئی نہیں۔ فلک دا چندے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرش کو لے کے عرش تے توڑی کدے نے ملدی مثال کوئی نہیں۔ ہزار یوسف دے حسن آچے کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، کوئی وائز دلیل دے، کوئی پروفیسر دلیل دے، کوئی لیکچرار دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر میرا اللہ دلیل دے۔ ایک ہے میری دلیل دینا اور ایک ہے ختم نبوت پر میرے رب کا بات کرنا۔ دھیان میری جانب سب کا رہے گا۔ اور قرآن مجید کا اسلوب بڑا عجب ہے، بڑا پیارا ہے، نہایت نرالا ہے میرے رب کا اسلوب۔ اب انداز دیکھیے کہ اللہ رب العزت کس انداز میں بات کرنے چلے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ سادہ سا معنی کیا، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا باپ نہیں، بالغ مرد کا ابا نہیں۔ اب دھیان طالب علم کی جانب رکھیے گا، اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا ہی دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی، اولاد کا نہ ہونا اگر دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی۔ تو گویا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولاد کا نہ ہونا یہ تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے، لم یلد ولم یولد، یہ تو میرا تعارف ہے، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے۔ محبوب کی ولادت مشہور کرائی، محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ عبد المطلب میں سے ہے، عبداللہ میں سے ہے، آمنہ میں سے ہے۔ محبوب کی آل مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے، فاطمہ اس میں سے ہے، رقیہ اس میں سے ہے، زینب اس میں سے ہے، ام کلثوم اس میں سے ہے، حسن اس میں سے ہے، محسن اس میں سے ہے، امامہ اس میں سے ہے۔ اپنے محبوب کی ولادت بھی مشہور کرائی، اولاد بھی مشہور کرائی، اور اپنا تعارف رکھا لم یلد ولم یولد، میں لم یلد ہوں، یہ یلد ہے، میں لم یولد ہوں، یہ یولد ہے، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے۔ اچھا اللہ اگر محبوب کی اولاد ہو گئی تو مزاج ہے تھوڑا سا نکتوں والا مزاج ہے تھوڑا سا۔ اگر محبوب کی اولاد ہو گئی، جناب ابراہیم پیدا ہو گئے، جناب قاسم پیدا ہو گئے، جناب طیب پیدا ہو گئے، پیارے آقا کے 3 بیٹے ابراہیم، قاسم، طیب، یہ بیٹے پیدا ہو گئے، اللہ نے انہیں بچپنے میں اٹھا لیا۔ کیوں؟ خدشہ تھا کہ لوگ انہیں نبی کہیں گے، خدشہ تھا کہ لوگ انہیں نبی کہیں گے۔ یہ خدشہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ پہلے ایسے نبی گزرے جن کے بیٹے بھی نبی، پوتے بھی نبی، حضرت آدم خود نبی،
بیٹا شیش نبی، حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی، حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی، حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی، حضرت سلیمان، حضرت داؤد باپ بیٹا نبی۔ بنی اسرائیل میں ایسے کئی انبیاء گزرے، ہزاروں انبیاء گزرے، جو خود نبی، ان کے بیٹے نبی، ان کے پوتے نبی، کئیوں کے بھانجے نبی، کئیوں کے بھتیجے نبی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب محبوب کے بیٹے بھی ہوتے تو لوگوں نے کہنا تھا وہ نبی جو گزرے ان کے بیٹے بھی نبی، پوتے بھی نبی۔ یہ ابراہیم، قاسم اور طیب یہ تو اللہ کے حبیب کے بیٹے ہیں، لہذا یہ بھی۔ اس وجہ سے بچپنے میں انہیں اٹھا لیا اور فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا۔ اب یہ بات وہ ہے جہاں تک آپ نے سن رکھی، بات وہ ہے جو آپ نے سن رکھی ہے۔ اس کے بعد چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ لانا، میرا بلڈ پریشر اس وقت خراب ہے، اس کے باوجود بولے جا رہا ہے۔ یہاں تک آپ نے بات سن رکھی ہے، اگلی بات سنو، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا باپ نہیں۔ دھیان میں سب کا دھیان ہے۔ اللہ نے بچپنے میں اٹھا لیا، خدشہ تھا کہ لوگ انہیں کیا کہیں گے، یہی بات ہے، یہی سنی تھی۔ اب یہاں پر میں اپنی ایک گرہ لگانے لگا ہوں، مولانا نعمان صاحب، اللہ اگر محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے، جناب ابراہیم بڑے ہو جاتے، قاسم بڑے ہو جاتے، طیب بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان آ جاتا کہ خبردار محبوب کے بیٹے تو ہیں لیکن نبی نہیں، ہم نے تو بات مان لی تھی، بات مانی تھی، آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان ہو جاتا کہ خبردار محبوب کے بیٹے ہیں لیکن کسی غلط فہمی نے نہ، میرا محبوب آخری نبی ہے، میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ محبوب کے بیٹے ہیں لیکن نبی۔ بات مانی تھی یا نہیں مانی تھی؟ آپ پھر اس ماننے کا کیا کریں؟ جو مانا کر دیا پہلے، ایک خدشہ تھا کہ لوگ انہیں نبی کہیں گے، طالب علموں پریشان نہیں ہونا، دھیان ہے میری جان، سب کی دھیان ہے۔ اللہ فرما دیتے کہ محبوب کے بیٹے تو ہیں لیکن نبی، کیونکہ اب دو ہی صورتیں تھیں، حضور کے جو بیٹے بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے، یہ دو ہی صورتیں تھیں، کوئی تیسری صورت تو نہیں تھی، یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے۔ اچھا اسے یوں سمجھیے، میں بالکل تمہید سے نکلنے لگا ہوں، سمیٹنے لگا ہوں بات۔ ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، بڑا دکھ ہوگا جسے آپ کی بات سمجھ آ گئی اور پھر وہ وکیل بنا رہا۔ ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کا بیٹا بھی عالم، اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، اس پیر کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس پیر کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے، اس پیر کا بیٹا تو ہے پیر نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ اب گردن نہ ہلانا، مجھے باتیں بھول جائیں گی، گردن نہ ہلانا، دکھ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب کا بیٹا جو بڑا ہو جاتا تو دو ہی صورتیں تھیں، یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اگر نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتا تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے، محبوب آتے، محبوب کے ساتھ بھی بیٹے ہوتے،
فضیلت پہ جانا. میرا معبود تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے. گرامر کے لحاظ سے لیکن یہاں لگتا ہی نہیں. گرامر کے لحاظ سے لیکن یہاں اس کا محل نہیں. لیکن تو کہتے ہیں مگر کو آپ اپنی مادری زبان میں یا پنجابی یا اسرائیلی اس میں کیا کہیں گے؟ کو ایک کا تو بول رہے ہیں کیا کہو گے؟ لیکن مگر میرا معبود تم میں سے کسی بالغ مرد کا باپ نہیں، لیکن اللہ کا رسول ہے. لیکن تو کوئی محل ہوتا ہے لگنے کا. بندہ کسی کو یہ تو کہہ سکتا ہے تیرا یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن تو نے پریشان نہیں ہونا. اب لیکن سمجھ آ رہا ہے. اب لیکن سمجھ آ رہا، تیرا یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن تو نے پریشان نہیں ہونا. لیکن اب سمجھ آ رہا ہے کیونکہ صورت نکل رہی ہے. توجہ، میرا معبود تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں لیکن رسول ہے. لیکن اللہ، لیکن کیوں لگا؟ اب مجھے دکھ ہوگا کہ میں اتنی سلیس کروں تو پھر بھی بات سمجھ نہ آئے. مجھے دکھ ہوگا. توجہ رکھنا، مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے لیکن ہر مرد کے سینے میں نہیں. جو باپ ہو، باپ ہو، ماں کے سینے میں ممتا ہوتی ہے. اس عورت کے سینے میں جو ماں ہو، ہر عورت کے سینے میں نہیں ہوتی. ماں کے سینے میں ماں کی ممتا مشہور ہے، باپ کی شفقت مشہور ہے. اسے یوں سمجھیے، کسی عورت کے اولاد کے حوالے سے کوئی پریشانی بنی ہوئی ہو، کوئی خبر نہ پہنچ رہی ہو، ٹینشن بنی ہوئی ہو، اطلاع نہیں آ رہی، تو کوئی اور عورت ایسی جس کی اولاد نہیں، وہ اسے تسلی دینا چھوڑ رہنے دے. کیا ٹینشن لیے جا رہی ہے، شوگر ہو جائے گی، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ٹینشن لیے جا رہی ہے. اور وہ کہتی ہے تنو کی پتا تیری اولاد سے تنو اس ممتا کا کی پتا. عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے، اس کے جو ماں. مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے، اس کے جو باپ ہو. پھر اولاد چھوٹی ہے، شفقت کا معیار اور ہے. اولاد بڑی ہو جائے، بالغ ہو جائے تو شفقت نقطۂ عروج پہ پہنچتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ولکن رسول اللہ. میرا محبوب کسی بالغ مرد کا باپ نہیں، لیکن کسی کے دل میں یہ بات نہ جائے کہ حضور کے سینے میں شفقت ہی نہیں. فرمایا نہیں، ولکن رسول اللہ، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے. اس لیے کہ ساری کائنات کے باپ ان کی شفقتیں اکٹھی کر لیں. رسول اللہ کے سینے میں اپنے ایک امتی کے لیے جو شفقت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ کا رسول. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. فرما رہے تھے اور قاسمی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ختم نبوت ہماری ایمان بھی ہے، ہماری جان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے. یہ باتیں سبھی تبھی کوئی کر سکتا ہے، سینہ تان کر سبھی کر سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی گئی وہ تبھی کر سکتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کی بات کہی گئی وہ تبھی کر سکتے ہیں. یہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کا صرف دعویٰ ہو، سینے میں حقیقی حضور سے محبت ہو.